سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نمبر 1، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے سورۃ لقمان کے آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کہا اے میرے بیٹے، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا اور بیان کر رہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک سے بچنا، شرک سے باز رہنا، شرک انسان کی نیکیوں کو خراب کر دیتا ہے، شرک انسان کی اچھائیوں کو اور اس کی تمام اچھی نیکیوں کو برباد اور بیکار کر دیتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ شرک سے بچنا۔ اپنے بچوں کو نصیحت کرو۔ لقمان حکیم کی نصیحت ہر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرے۔ لہذا سب سے پہلی نصیحت شرک سے باز رکھنا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ لقمان حکیم نے اپنے بچے کو نصیحت کیا، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم کی سورۃ لقمان آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر، 14 اور 15 کے اندر اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کیا، لہذا اس کی ماں نے اسے 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حق بات بیان کرنے میں شرم نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو، اپنے ماں کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ یہ ماں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ماں نے تمہیں 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھا، اور صرف پیٹ کے اندر ہی نہیں رکھا، پیدا کرنے کے بعد 2 سال مسلسل تمہیں دودھ پلایا۔ لہذا اپنے ماں کی قدر و قیمت کو سمجھو کون ہے تمہاری ماں۔ تمہاری ماں وہ ہے جو تمہارے لیے اپنے گیلے بستروں پر سوتی تھی اور تمہیں سوکھی جگہوں پر سلایا کرتی تھی۔ لہذا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، اے میرے بیٹے، اپنے والدین کی عزت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کو جب بڑھاپے میں پانا ان کی عزت و ادب و احترام کرنا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک چیز کا ذکر کیا تھا جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا تھا، اے لوگوں، جب تم اپنے والدین میں سے کسی کو، دونوں کو یا کسی ایک کو پاؤ تو ان کی خدمت کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو۔ کون سی دعا؟ ربی حبلی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ کون سی دعا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اے میرے پروردگار، ایسے ہی میرے والدین پر رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں پرورش کی۔ لہذا اللہ کے بندو، اگر چاہتے ہو رزق میں تمہارے برکت آئے نا، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پیروں کو دباؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے گا۔ ہاں، ایک چیز اور بتا دوں، والدین کی خدمت ایک الگ شے ہے، لیکن اگر والدین کی خدمت کے لیے ماں باپ آپ کو شرک کی طرف یا بدعات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کسی اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لہذا ہر اعتبار سے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، لیکن جب شرک یا بدعات کرنے کے لیے کہے تو ان سے معذرت کر لو، معافی مانگ لو، سلام کر کے اس جگہ سے ہٹ جایا کرو۔ اس کے بعد تیسری نصیحت انہوں نے کیا، کہا بیٹے، اللہ کے جناب میں کوئی چھوٹا عمل یا بڑا عمل جو تم کچھ بھی کرو گے، اللہ رب العالمین اسے ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، بس کسی چٹان میں ہو یا کسی آسمان یا زمین کے اندر ہو، اگر اللہ نے تیری قسمت میں اسے لکھا ہے تو ضرور وہ تجھے مل کر رہے گی، ضرور وہ تجھے مل کر رہے گی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالو کہ اگر کوئی ایسی چیز جو اللہ نے تیری مقدر میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور اس سے ملائے گا۔ تب یہ عقیدہ جب آپ کے بچوں کے ذہن میں بیٹھے گا نا، وہ شرک کے قریب کبھی نہیں جانے والے ہیں، وہ شرک کے قریب کبھی نہیں جانے والے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو اس تعلق سے بھی نصیحت کرنا چاہیے۔ لقمان حکیم کی چوتھی نصیحت، ایمان کے بندے، ایمان کے بعد بندے کے فرائض، یعنی لقمان حکیم نے اس کے بعد ایک نصیحت اور کی اپنے بچے کو۔ لقمان حکیم کی چوتھی نصیحت سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر اور صبر کر، جو کچھ تجھے تکلیف پہنچے یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اے میرے بیٹے سن لے، جو کچھ مصیبت اور پریشانی آئے
اس پر صبر کر لے، اس پر صبر کر لے، نماز قائم کر، نماز قائم کر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہے، لہذا لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، نماز قائم کرنا یہ ایک بہترین عمل میں سے ہے، اسے بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ لہذا پانچویں نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو جو کیا تھا بد اخلاقی کے پرہیز، لہذا تکبر اور بد اخلاقی سے اپنے بیٹے کو روکا اور کہا زبان کا صحیح استعمال کرنے کے لیے کیا نصیحت کیا؟ سورہ لقمان آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر کہا ہے لوگوں کو اپنا رخسار فلا کر مت ملنا، خد الناس، اپنے گال کو فلا کر مت ملنا، کیونکہ گال فلا کے ملنے سے کیا مراد ہے؟ تکبر میں نے آپ سے ملا، میں آپ کو باہر سے بات کرنے کی کوشش کیا، نہیں ملنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ اس سے اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کیا تھا، بیٹے جب بھی ملنا مسکرا کر ملنا، مسکرا کر ملنے سے اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ بچوں یاد رکھنا، کبھی تکبر اور گھمنڈ مت کرنا۔ اسی کے اندر ایک نصیحت اور کی ہے، کہا بیٹے فخر مت کرنا کسی چیز کے اوپر، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، ایسا چال مت چلنا کہ پیر دبا دبا کر چلو، لوگوں کو تکلیف دو، آہستہ آہستہ چلنا، اور جب بات کرنے کی باری آئے نا، کسی سے گفتگو کر رہے ہو بہت تیز چلا کر بات مت کرنا، کیونکہ زیادہ تیز چلا کر بات کرنے والا گدھے کی آواز زیادہ تیز ہوتی ہے۔ لہذا عام گفتگو کے موقع پر کسی سے جب گفتگو کرنا تو تیز تیز چلا کر مت کرنا، تاکہ تمہاری آواز کو اوپر کیا جائے اور دوسرے کی آواز کو دبایا جائے۔ لہذا معزز سامعین، یہ تھی سورہ لقمان کی کچھ نصیحتیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے انسان کو نصیحت کیا۔ اس سورہ لقمان کے آخری سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، سورہ لقمان آیت نمبر 33 کے اندر، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ ماں کام آئے گا، نہ بیٹے کے کام آئیں گے، نہ کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دغاباز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ نے آخری نصیحت کیا کیا؟ اے لوگوں دیکھو، تم دنیا کی زندگی کے اندر، یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشے کی جگہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے اندر پڑھ کر تم اپنے آخرت کو مت کھونا، کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی باپ کسی بیٹے کے، کسی بیٹا کوئی باپ کے کام نہیں آنے والا ہے۔ سب اپنے اپنے عملوں کا محاسبہ کریں گے، ہر شخص کو اپنے اپنے عملوں کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ لہذا اس دنیا کے اندر جو کچھ تم نیکی کرو گے اللہ کے پاس اسے حاضر پاؤ گے۔ لہذا ابھی سے اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی زیب و زینت کے چکر میں آخرت کو مت بھول جانا، آخرت کے عذاب کو مت بھول جانا۔ لہذا کل کی تیاری ابھی سے کرنا شروع کر دینی چاہیے۔